بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، دس از علی مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں علی مرتضیٰ ٹی وی۔ ویورز، جس چیز کا ڈر تھا آخر وہی ہوا۔ پاکستان کی گورنمنٹ اور تمام میڈیا لوگوں کو چیخ کر کہتا رہا کہ بھائی اس چیز سے باز آ جاؤ، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کو سنو اور کوئی دنگا فساد، کوئی سڑکیں بند نہ کرو، کیونکہ یہ صرف اور صرف امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی لابی ہے جو کہ پاکستان کو صرف اور صرف ڈاؤن کرنے کے لیے پاکستان کے اندر دنگے فساد کروا رہی ہے، لوگوں کو مذہب کے نام کے اوپر بھڑکا رہی ہے۔ اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر طرح طرح کے سینکشن لگ جاتے ہیں، طرح طرح کی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ جب پابندیاں لگتی ہیں تو پاکستان کی اکانومی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ سے یہ کفار لوگ مسلمانوں کے لیے یہی چاہتے تھے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے جنگ کر تو جیت نہیں سکتے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بھوکا مار کر اور ان کی اکانومی تباہ کر کے ان سے جنگ جیت سکتے ہیں۔ اور یہ وقت ہی اب اکانومیاں تباہ کرنے کا ہے، لڑائیوں کا یہ وقت نہیں رہا، اب جنگیں ہوتی ہیں اکانومی کی بیس کے اوپر۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمیں سبسکرائب کر لیں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں، کیونکہ اگر آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پرجوش ہو کر ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ سب تک اپنی انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے۔ تو ویورز، ابھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یورپ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کیا گیا ہے جس کو پاکستان کے خلاف یوز کیا گیا ہے، اور وہ بل یہ ہے کہ پاکستان کو جی ایس پی کے سٹیٹس سے محروم کر دیا جائے۔ جی ایس پی سٹیٹس وہ ہوتا ہے ویورز کہ اگر ہم پاکستان کے اندر سے کوئی بھی چیز، اپنی پروڈکٹ ہم سیل کرتے ہیں، یورپین یونین میں بیچتے ہیں، تو ہماری جتنی بھی پروڈکٹ تھی وہ بغیر ٹیکس کے جاتی تھی، ڈیوٹی فری جاتی تھی، اس کے اوپر کوئی بھی ٹیکس نہیں لگتا تھا۔ لیکن ابھی جو بل پیش کیا گیا ہے اس میں تقریباً 680 جو ارکان اسمبلی تھے، انہوں نے اس چیز کے اوپر ایک اظہار یکجہتی شو کیا ہے کہ پاکستان کو اس سٹیٹس سے محروم کر دیا جائے اور پاکستان کے اوپر ٹیکسز لگا دیے جائیں، جتنی پاکستان کی پروڈکٹ آئے اس کو ٹیکس دے کر وہ یہاں پہ سیل کر سکیں، کیونکہ پاکستان کے اندر انتہا پسندی بہت بڑھ چکی ہے اور وہاں پہ مذہبی جماعتیں آگے آتی ہیں اور گورنمنٹ کو یرغمال بنا لیتی ہیں۔ ان بغیرتوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہر روز، ہر دوسرے دن وہ کس طرح کی بغیرتی کر رہے ہیں اپنے ممالک کے اندر۔ ہر دوسرے دن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم اٹھتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور اس چیز سے بھی ان بغیرتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تم لوگ یہ کام نہ کرو تو ہم یہاں پہ پاکستانی قوم اس چیز کو، اس مدعے کو نہ اٹھائے۔ ویورز، یہ جو جی ایس پی پلس جو اسٹیٹس ہے، اس کا نقصان پاکستان کو اس قدر ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، ہماری اکانومی اس کی وجہ سے تباہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہوتا اس طرح ہے کہ جب ہماری پروڈکٹ یہاں سے، کیونکہ ہم پاکستان سے یورپ کے اندر جو پروڈکٹس جا رہی تھی اس میں فٹ بال جا رہا تھا، سپورٹس کی کافی چیزیں جا رہی ہیں، اس کے علاوہ باسمتی چاول جا رہے ہیں، اور ہماری حوضری کی پروڈکٹ بہت زیادہ باہر جا رہی ہے، اور خاص کر کے یورپ کے اندر پاکستانی حوضری اپنا ایک نام رکھتی ہے، اور پاکستانی جو چاول ہے، باسمتی چاول، وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ جب یہاں سے ہم اس کو سیل کرتے ہیں پاکستان کے اندر سے، ہم اگر فار ایگزامپل 100 روپے کا اس کو سیل کرتے ہیں، تو وہ جب یورپ کی منڈیوں میں پہنچتا تھا، لوکل سٹورز کے اندر پہنچتا تھا، تو وہ صرف 100 روپے کا ہی سیل ہوتا تھا، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا تھا۔ لیکن اگر یہ سینکشن پاکستان کے اوپر لگا دیا گیا تو پاکستان کو تقریباً، اگر ہم ایک پروڈکٹ یہاں سے 100 روپے کی بیچتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کر اس کو 100 روپے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، اور وہاں کے جو سٹورز ہوں گے لوکل، وہ اپنا کچھ منافع رکھنے کے لیے 100 روپے اگر وہ اپنا منافع رکھتے ہیں تو وہ 300 روپے کا سیل وہاں پہ ہوگی، اور جب 300 روپے کی سیل ہوئی وہاں پہ جا کر، تو میرے خیال میں وہاں پہ لوگ نہیں اس کو خریدیں گے۔ جب پاکستان کی پروڈکٹ یورپ کے اندر سیل نہ ہوئی تو وہ پاکستان سے لینا بند کر دیں گے۔ جب پاکستان سے پروڈکٹ خریدنا بند ہو گئی تو یہاں پہ فیکٹریاں بند ہوں گی، جب فیکٹریاں بند ہو گئی تو بے روزگاری بڑھے گی، تو جب بے روزگاری بڑھی تو لوگ گورنمنٹ کو گالیاں نکالیں گے،
تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کی بات پہلے ہی سن لیں اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے مطابق چلیں۔ دوسری طرف معاملہ امریکہ کا بھی ہے، کیونکہ پاکستان نے امریکہ کو دو ٹوک جواب دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ دراصل امریکہ شمسی ایئر بیس جو کہ بلوچستان کے اندر ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا تاکہ وہ یہاں پہ اپنے کچھ پلینز رکھے اور یہاں سے اٹیک کر سکے افغان طالبان کے اوپر، اور پاکستان وہ ہمیشہ سے اس چیز کو نہیں چاہتا تھا۔ پاکستان نے اس کا دو ٹوک جواب دیا اور امریکہ اپنا وہ غصہ نکالنے کے لیے پاکستان کے اوپر اب طرح طرح کے پابندیاں لگوانا چاہ رہا ہے اور وہ لگا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں یہ باز نہیں آئیں گے۔ اس سے بھی زیادہ گمبھیر معاملات ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پرابلمس ہو سکتی ہیں پاکستان کو۔ اب پاکستان کے پاس صرف ایک آپشن بچا ہے اور وہ ہے چائنا۔ اگر پاکستان چائنا کے اوپر ٹوٹلی ریلائی کرتا ہے تو چائنا ہی اس چیز سے پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ دراصل چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان ٹوٹلی چائنا کی طرف آ جائے یا ٹوٹلی امریکہ کی طرف آ جائے۔ پاکستان نہ ٹوٹلی چائنا کی طرف جا رہا ہے اور نہ ہی امریکہ کی طرف جا رہا ہے۔ دراصل پاکستان دو کشتیوں کا مسافر بنا ہوا ہے، اور جب انسان دو کشتیوں کا مسافر بنتا ہے تو اس کا نصیب صرف اور صرف ڈوبنا ہوتا ہے۔ دراصل پاکستان کو اب چاہیے یہ کہ ٹوٹلی طور پہ، کیونکہ امریکہ تو یہاں پہ صرف تباہی چاہتا ہے اور چائنا یہاں پہ خوشحالی چاہتا ہے، تو پاکستان کو چاہیے کہ چائنا کی طرف ٹوٹلی جائے، چائنا کو اس چیز کے لیے آمادہ کرے، اور چائنا ہی پاکستان کو ان تمام پابندیوں سے بچا سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی چائنا اور رشیا اور جتنے بھی یورپ کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے یورو کے اندر اپنی ٹریڈ کر رہے ہیں، وہ امریکن ڈالر بالکل استعمال نہیں کرتے۔ پاکستان کو ٹوٹلی اب چائنا کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے۔ تو ویورز، آپ اس پوری رپورٹ کے اندر آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا کیا کہنا ہے، پلیز ہمیں سبسکرائب